اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے، اور آج ایک بار پھر ہم انتہائی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ایک مسلسل موضوع ہے، اور ARYQ-TV نے الحمدللہ ایسے موضوعات پر پروگرام کر کے بہت سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی ہے، اور آج اس بنیادی عقیدے پر بات ہو رہی ہے کہ جو ایک مسلمان کا پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے، جسے ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کے تناظر میں جب ہم اس کو دیکھیں گے تو اس کی اہمیت بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اس کی فضیلت کے حوالے سے بھی بات کریں گے، پھر یہ کہ ہمارے تمدنی ترقی میں ہمارے اخلاق و کردار پر اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں، پھر تمدنی ترقی کے حوالے سے جو ہے عقیدہ توحید جو ہے کیا اہمیت رکھتا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ تینوں پروگرامز جو ہیں، یعنی آج کل اس کے آنے والے دن، یہ تینوں پروگرام اسی موضوع پر ہم کریں گے، اور آپ دیکھیے گا کتنی جہتوں پر انشاءاللہ سوالات قائم ہوں گے، اور بہت سی ڈائمنشن سامنے آئیں گی اس موضوع کی کہ آیا عقیدہ توحید کے حوالے سے ویسے جب کوئی کتاب پڑھیں تو آپ شاید آپ کا جی بھر جائے کہ جناب عقیدہ توحید پہ کیا پڑھیں۔ قرآن کریم میں جا بجا عقیدہ توحید کے حوالے سے آیات بینات مل جاتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی فرامین یعنی احادیث مبارکہ میں عقیدہ توحید کے حوالے سے بہت کچھ مل جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ بات کریں گے علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے دوسرے مہمان علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت، عقیدہ توحید کی اہمیت کے حوالے سے اگر ہم کچھ جاننا چاہیں تو اس پر میں چاہتا ہوں روشن ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ رئیس بھائی، عقیدہ توحید کی اہمیت کو آپ یوں سمجھیے کہ اگر دین جسم کی مانند ہے تو عقیدہ توحید اس کے لیے دل کی مانند ہے۔ دل کی مانند، بالکل۔ اگر دین آنکھ کی مانند ہے تو عقیدہ توحید اس کے لیے پتلی کی مانند ہے، اور دین اگر ایک عمارت کا نام ہے تو عقیدہ توحید اس کی پہلی اینٹ ہے۔ تو بغیر عقیدہ توحید کے دین کی تکمیل تو دور کی بات ہے، دین کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل۔ دین کی ابتدا ہی عقیدہ توحید سے ہے۔ یہ عقیدہ توحید انسان کو خالق سے ملاتا ہے، اللہ سے ملاتا ہے اس دنیا میں، اور یہ عقیدہ توحید انسان کو آخرت میں دوزخ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید انسان کو آخرت میں جنت میں لے کے جاتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید انسان کو آفات سے بچاتا ہے، اور آفات سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بناتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید یہ انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنو آدم کو کرامت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی۔ تو یہ جو انسان کو عزت کا احساس ہے، یہ عزت کا احساس، یہ اشرف المخلوقات ہونے کا احساس، یہ عقیدہ توحید کی دین ہے۔ جب انسان عقیدہ توحید کا حامل ہوتا ہے تو اسے اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور اس عقیدہ توحید کی یہ اہمیت ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں اللہ کی طرف سے آئے، وہ سب کے سب اس عقیدہ توحید کی دعوت لے کر آئے۔ سب نے آ کر یہ فرمایا، جس کو قرآن نے بیان بھی کیا کہ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک بے شک، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور دوسری جگہ قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے محبوب تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کی طرف یہ وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تاکہ سب سن لیں یہ بات، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ انبیاء علیہ السلام سے خطاب ہے، انبیاء
کر حضور سے خطاب ہے کہ جتنے بھی رسول بھیجے ہم نے تم سے پہلے وہ سارے کے سارے ان کو ہم نے یہ وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کرو، میری عبادت کرو۔ تو تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام کی دعوت یہ ہے۔ یہ عقیدہ توحید وہ ہے کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں بنیادی، ان 5 ارکان میں سب سے پہلا رکن یہ ہے بنی الاسلام علی 5۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے جو حدیث مبارک حضور جان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ شہادت کہ اللہ الہ الا اللہ، بے شک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بے شک تو یہ عقیدہ توحید کی اہمیت پہ دلالت کرتا ہے کہ دین کی پہلی اینٹ، دین کی عمارت کی عقیدہ توحید ہے۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام جو دعوت لے کر آئے، اللہ کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے، جو ڈیوائن گائیڈنس ہے، وہ ڈیوائن گائیڈنس جو ہے اس کی ابتدا وہ یہ عقیدہ توحید ہے۔ یہ عقیدہ توحید وہ ہے جو جس نے اسلام کی، دین کی، مذہب کی عمارت تو اس پہ کھڑی ہے۔ انسانی عظمت اور انسانی شرف، اس کا جو احساس ہے وہ اس عقیدہ توحید ہی سے انسان کو ہوتا ہے۔ تو یہ اس عقیدہ توحید کی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عقیدہ توحید پہ کما حقہ کار بند رکھے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ بنیادی اساس اور بنیاد جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اب اس کی اہمیت کے حوالے سے تو بہت ہی اچھے مختصر لیکن جامع انداز میں مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی۔ میں چاہتا ہوں کہ جب ہم نے اہمیت جان لی تو حقیقت کی جانب بھی بڑھیں کہ آیا عقیدہ توحید کی حقیقت کیا ہے، وہ علامہ صاحب بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں توحید، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں ایک ماننا، ایک ماننا، ٹھیک ہے۔ کائنات میں صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ اپنے معبود کا وجود تسلیم کریں۔ بالکل ہو سکتا ہے جو وجود کو تسلیم کرتے ہیں وہ کئی معبود مانتے ہوں کہ یہ بھی خدا وہ بھی خدا۔ ہاں بالکل ایسے، اس کا وجود بھی مانو اور اس وجود کو ایک ہی مانو، ایک ہی مانو۔ توحید کا معنی یہ ہے معبود موجود ہے اور ایک ہے، یہ ہے عقیدہ توحید۔ بے شک دنیا میں اس پر قائم رہنا ایک انسان کے لیے جتنی مفتی صاحب نے اہمیت بیان کی، ضروری ہے کہ ان خدا کا ہر بندہ اس بات کو اگر وہ اپنی نجات کا طالب ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہو جو توحید کا عقیدہ ہے کہ اللہ موجود ہے اور اللہ ایک ہے۔ قرآن کریم نے اس عقیدہ توحید کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات میں بھی ایک ماننا، بے شک اس کی صفات میں بھی ایک ماننا، بالکل، اور اس کو اپنے افعال میں بھی یکتا ماننا، وہ ہر چیز میں یکتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو سورہ اخلاص ہے نا، وہ عقیدہ توحید کا کلائمیکس ہے، بالکل معیار بلندی ہے، جس میں اللہ پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی حقیقت جو عقیدہ توحید کی حقیقت ہے اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ قل هو اللہ احد۔ کہو نبی آپ فرما دیجئے، یہ بھی بتا دیا کہ توحید وہی مقبول ہے جو زبان رسالت سے۔ آج تو یہ ہے نا ہر بندہ جی یہ شرک ہو گیا وہ توحید، تم کون ہو؟ توحید وہ ہے جو مصطفیٰ بیان کریں گے۔ قل، اے نبی آپ بیان کیجئے، هو اللہ احد۔ یہ پہلی آیت میں اللہ کی ذات میں یکتا ہونا بیان کیا، اللہ اس کا ذاتی نام ہے، ذاتی نام، اور فرمایا وہ اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، بالکل کوئی دوسری ذات معبود نہیں ہے، کوئی دوسری ذات اللہ نہیں ہے، تو اپنی ذات میں یکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ الصمد، اللہ الصمد وہ بے نیاز، اب صفت آ گئی، ہائے ہائے، مستقل بالذات ہے، بے نیاز ہے، کائنات میں جو بھی ہے وہ نیاز مند ہے، بالکل بالکل، کوئی بھی ہو مخلوق میں وہ کسی نہ کسی کی وجہ سے ہے، سب کچھ اللہ کی وجہ سے ہے۔ کائنات میں انبیاء آئے تو خدا نے بھیجے، بے شک امام الانبیاء آئے خدا نے بھیجے، بے شک، اور جب امام الانبیاء ہی خدا نے بھیجے تو دوسروں کی کیا بات ہے؟ کائنات میں سب کچھ اللہ کے وجود سے ہے، اللہ نے بنایا، مگر اللہ مستقل بالذات ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کیا، وہ خود مستقل ہے، وہ بے نیاز ہے اور صمد ہے۔
تو یہ تعارف ہے اس کی حقیقت کا، ایک ہے اور صمد ہے، ایک ہے مستقل بالذات ہے، مستقل بالذات، وہ کسی کی عطا سے نہیں ہے، کائنات میں جو ہے سب عطا سے اور ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لم یلد ولم یولد، اسے کسی نے نہیں جنا اور اس نے بھی کسی کو نہیں جنا اور کوئی اس کے ہمسر نہیں ہے، تو وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، ہمسر یعنی برابر نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، تو اپنی ذات میں وہ ایک ہوا اور اپنی تمام صفات میں بے نیاز ہے، وہ ہے بالکل یکتا ہے، منفرد ہے، اللہ یہ اللہ ہی کو نہ کوئی اس کے رحمان ہونے میں اس کے ساتھ شامل ہے، نہ رحیم ہونے میں اس کے ساتھ شامل ہے، نہ رازق ہونے میں کوئی اس کے ساتھ شامل ہے، نہ شکور ہونے میں کوئی اس کے ساتھ شامل ہے، اپنی تمام تر صفات میں اور کائنات میں اپنے تمام تر افعال میں وہ یکتا ہے، تنہا ہے۔ تو خلاصہ ہم اس سارے کلام کا یہ کر سکتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں خدا کے وجود کے لیے، ایک تو اس کا واجب الوجود ہونا، واجب الوجود، کہ اس کا وجود واجب ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، بے شک یہ اور کسی کی صفت نہیں ہے، صرف اللہ کی، صرف اللہ ہی کی ہے، اور وہ مستقل بالذات ہے۔ یہ بڑی پیاری بات آپ نے کہا، مستقل بالذات ہے، مستقل بالذات ہے، وہ اپنی ذات سے خود ہے، خدا ہے وہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں عقیدہ توحید کی بنیاد۔ اچھا ایک چیز یہاں پر اور کنفیوژن تھوڑی سی میں ناظرین کی اس کے اصلاح کے لیے اور اپنی بھی، کہ خدا، اللہ کو خدا کہنا، چونکہ خدا فارسی ہے، اللہ عربی ہے، اس کا ظاہر ہے اللہ کا وہ ہے، تو ہم یہ لوگ نا خدا بھی استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی خدا آ جاتا ہے۔ میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد یہ چھوٹا سا سوال میں نے ضمناً عرض کیا اس کا بھی جواب لے لوں گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کا خیر مقدم ہے، قرآن اور تصور توحید آج موضوع ہے، اور اس موضوع پر بہت ہی عمدہ انداز میں دونوں اسکالرز نے جوابات عنایت فرمائے۔ ایک میں نے ضمناً سوال عرض کر دیا تھا کہ چونکہ اللہ کا اسم ذات ہے، اسم اعظم ہے اللہ، تو اب اس کے پیرالل اگر ہم خدا کہیں تو کیا اس کو بھی کہنے میں اتنی ہی فضیلت، اتنی ہی برکتیں میں حاصل ہوتی ہیں؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، جو پہلے سوال ہوا تھا وہ تو الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ لوگ عموماً یہ پوچھتے ہیں تو اللہ پاک کا جو نام اس میں جلالت اللہ ہے، یہ اس کا ذاتی نام ہے، اور باقی اس کے صفاتی نام ہیں وہ بھی اس نے خود بتائے، اور قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے ذریعے ان کو پکارا کرو۔ وہ صفاتی 99 نام ہیں، وہ بھی قرآن کریم کے آغاز میں لکھے ہوتے ہیں، احادیث میں موجود ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں وہ 99 نام محفوظ ہوں گے اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ تو اللہ کے ذاتی نام سے اسے پکارا جائے یا اس کے صفاتی نام سے پکارا جائے، بالکل اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، فضیلت کی بات ہے۔ خدا جو خود آنا، یعنی اس طرف اشارہ ہے کہ وہ کسی سے نہیں ہے، کسی سے نہیں، وہ مستقل بالذات ہے، تو اگر کوئی اسے خدا کہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایسا ہر وہ صفاتی نام جو کسی بھی لینگویج میں ہو شان خدا کے مطابق، یعنی اس میں کوئی تحقیر کا یا غلط پہلو نہ نکلتا اور شان الوہیت کا استخفاف نہ ہوتا ہو۔ جیسے ایک لفظ کہا جاتا ہے اللہ میاں، اللہ میاں، یہ غلط ہے، فقہا منع کرتے ہیں کہ میاں میں اور دوسرے معنی بھی نکلتے ہیں، شوہر کے معنی، یا تو اس سے اس کو، اور میں نے بڑے بڑے لوگوں کہتے سنا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالی، اللہ تبارک۔ اور فضیلت جو ہے وہ سب سے زیادہ اس میں جلالت میں ہے کہ نام خدا جب ذہن پہ آئے تو اس تعبیر سے آئے کہ اللہ، اس کی کہنے کی حلاوت بھی تو الگ ہی ہے نا، اپنی حلاوت، آپ کچھ بھی کہہ لیں لیکن اللہ کہیں تو اس کی حلاوت ہی الگ ہے۔ کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ رحمان کہیں گے نا تو صرف رحمت کی طرف اشارہ ہوگا، رزاق کہیں گے تو صرف رزق کی طرف اشارہ ہوگا، لیکن جب اللہ کہیں گے نا سب اس میں، اللہ یعنی اللہ کہیں گے وہ تمام صفات اس میں موجود نظر آئیں گی، اس میں ساری صفتیں خود موجود ہیں، تو اللہ کہا تو آپ نے سمجھے 99 نام بھی ساتھ کہہ رہے ہیں۔ یہ عبادت ہو رہی ہے، ہم اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے صفاتی ناموں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ایک عبادت ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ کا ذکر عبادت۔ اچھا حضرت یہ بتائیے گا کہ عقیدہ توحید ہمارے اخلاق و کردار پر اس کے کتنے اثرات
مرتب ہوتے ہیں؟ یہ ایک انتہائی بنیادی سوال ہے ہمارے اس موضوع سے متعلق، کیا فرمائیے گا؟ اس سے پہلے جو ہے جو بھی بات چل رہی تھی لفظ خدا کے حوالے سے، ماشاءاللہ جو ہے وہ قبلہ علامہ صاحب نے بہت اچھے انداز میں اس پہ روشنی ڈالی ہے. تھوڑی سی وضاحت میں بھی عرض کر دیتا ہوں حضور برکت کے لیے. دیکھیں قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان میں وہ لفظ جو معبود برحق کے لیے بطور علم استعمال ہوتا ہو، ٹھیک ہے، بطور علم کی بات ہو رہی ہے کہ کسی بھی زبان میں معبود برحق کے لیے بطور علم استعمال ہونے والا لفظ اگر اس کے اندر کوئی ایسا معنی نہ پایا جا رہا ہو جو اللہ کی شان کے خلاف ہو تو وہ لفظ جائز ہے. اس پر اتفاق ہے فقہاء کرام کا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اسماء صفت کے اندر پھر بہرحال اختلاف موجود ہے متکلمین کا، لیکن جو علم ہے معبود برحق کا کسی بھی زبان کے اندر اس میں فقہاء کا اتفاق ہے اگر اس کے اندر کوئی ایسا معنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان نہ ہو نہیں پایا جا رہا تو اس صورت میں معبود برحق کے لیے استعمال ہو جانے والا علم درست ہے، چاہے وہ فارسی زبان کا ہو، چاہے وہ ہندی زبان کا ہو، چاہے وہ اردو زبان کا ہو. تو فارسی میں تو اس کی مثال ہو گئی یہی لفظ خدا، اور ہندی میں اس کی مثال ہو گئی سنسکرت میں لفظ ہر، کہ لفظ ہر وہ استعمال کرتے ہیں معبود برحق کے لیے، وہ درست ہے، وہ یہی واجب الوجود کے مفہوم کو ادا کرتا ہے. لیکن لفظ رام جو ہے جو ہندی میں سنسکرت میں استعمال ہوتا ہے، لفظ رام اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ اگرچہ یہ علم کے طور پر یہ بھی بولا جاتا ہے لیکن رام کا معنی ہوتا ہے رما ہوا، یعنی حلول کیا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی حلول کرنے سے پاک ہے. اس جسم اور جسمانیات تمام ایسے ہی حوادث سے اللہ تبارک و تعالی منزہ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ رام کا استعمال تو جائز نہیں، لیکن لفظ ہر جو واجب الوجود کے مفہوم کو ادا کرتا ہے بطور علم استعمال ہوتا ہے تو ہندی میں وہ درست ہے. اس طرح فارسی کے اندر جو لفظ خدا ہے خود آمدہ است کا مخفف ہے، وہ ذات جو خود بخود ہو، لم یلد ولم یولد، یہ اسی مفہوم کو ادا کر رہا ہے. تو اس لیے فارسی کے اندر لفظ خدا درست ہے. اور جتنے بھی سلف صالحین گزرے ہمارے اکابر بزرگان دین کے جن کی مدر ٹنگ پرشین تھی، فارسی زبان تھی، ان سب نے اپنی کتابوں کے اندر بھی اس لفظ کو استعمال کیا خدا کو، اور گفتگو میں بھی استعمال کرتے تھے. تو اتنے اکابر کا، بزرگان دین کا، فقہا کا، محدثین کا، مفسرین کا کہ جو عجمی تھے ان کا لفظ خدا کو استعمال کرنا یہ دوسرا کرینہ ہے اس بات کا. پہلی دلیل تو میں نے پہلے بتا دی قاعدہ، اور دوسرا ان کا یہ استعمال بھی یہ دوسرا کرینہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی اس طرح کا پہلو ہوتا تو وہ حضرات خود بھی کبھی استعمال نہ کرتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے. ان کا منع نہ کرنا، بلا نکیر سے استعمال کرنا، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں. باقی یہ اپنی جگہ پر درست بات ہے کہ جو عربی زبان ہے اور جو خود قرآن میں اللہ کے لیے استعمال ہوئے لفظ اللہ، وہ لفظ اللہ کی برابری تو کوئی کسی زبان کا کوئی لفظ کر نہیں سکتا، چاہے خلوت ہو. اللہ کی لفظ اللہ کی برابری جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابری نہیں کر سکتا نا کوئی، اور نام بھی اس نام کی برابری نہیں کر سکتا. اسی طرح اللہ کا جو یہ نام اللہ اس میں ذات ہے جو خود قرآن میں استعمال ہوا اور اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، اس نام کی برابری بھی دنیا کی کسی زبان کا کوئی لفظ نہیں کر سکتا. اس کا جواز اپنی جگہ پر، استعمال اپنی جگہ پر، لیکن اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس اور اس کا افضل، اولا، انسب، احسن ہونا اپنی جگہ پر. اچھا اخلاق و کردار پہ عقیدہ توحید کے اثرات. اچھا یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ جو بات تھی یہ بھی ہمارے اسی ٹاپک کے اندر ہی تھی، ریلیونٹ تھی، توحید سے. اب آ جائے جی اخلاق اور کردار پر عقیدہ توحید کے اثرات. تو دیکھیں عقیدہ توحید کا سب سے بڑا اثر تو انسان کے اخلاق اور کردار پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جرت اور دلیری پیدا ہوتی ہے. جو جرت اور دلیری انسانی اخلاق میں، انسانی کردار کی عظیم خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، اور اس کے مقابلے میں جبن، بزدلی جو ہے دنیا کی ہر قوم میں، دنیا کے ہر خطے میں، دنیا کے ہر زمانے میں اسے عیب سمجھا جاتا ہے. عقیدہ توحید کی یہ دین ہے کہ عقیدہ توحید انسان کو بزدلی کی پستی سے اٹھا کر جرت اور دلیری کے اوج پہ، رفت پہ لے جاتا ہے. جب انسان کو یہ بات اچھی طرح قلب اور ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے کہ نفع و ضرر کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، ساری کائنات مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو میرے رب کے اذن کے بغیر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو ساری کائنات مل کر مجھے فائدہ دینا چاہے تو میرے رب کے اذن کے بغیر مجھے فائدہ نہیں دے سکتی. ایک وہی ہے جو مجھے نفع بھی دے گا، ایک وہی ہے جو ضرر کا مالک بھی ہے، نفع کا مالک بھی ہے، جو رفت کا مالک بھی ہے، ممیت بھی ہے، محیی بھی ہے، رافع بھی ہے، خافض بھی ہے، باسط بھی ہے، قابض بھی ہے. یہ ساری صفتیں اسی کی ہیں، یہ ساری تجلیات اسی
کی ہیں. جب یہ بات انسان کے قلب اور ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے دل سے بزدلی نکل جاتی ہے, کوورڈنس نکل جاتی ہے, پھر انسان دلیر ہو جاتا ہے, پھر انسان جری ہو جاتا ہے, پھر انسان بہادر ہو جاتا ہے, پھر انسان بڑے سے بڑے طوفان سے بھی حق کی خاطر ٹکرا جاتا ہے. واہ واہ, یہ سب سے بڑی خوبی. کیا بات. دوسری خوبی جو ہے عقیدہ توحید کی یہ ہے کہ انسان کا جو کینوس ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے, آفاقیت آ جاتی ہے, انسان تنگ نظری سے دور ہو جاتا ہے, انسان نکل جاتا ہے کہ جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سب کا خالق تو اللہ ہی ہے. جب اللہ نے سب کچھ بنایا ہے تو پھر وہ سارے ملکوں کو اپنے ملک کی نظر سے دیکھتا ہے, پھر وہ سارے انسانوں کو جو ہے وہ اپنا انسان بھائی اس جہت سے دیکھتا ہے, بھائی اپنے رب کے مخلوق ہونے کی حیثیت سے دیکھتا ہے, تو اس کے اندر آفاقیت آ جاتی ہے. جب آفاقیت آتی ہے تنگ نظری دور ہو جاتی ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا, بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. یہ جو اقبال کی یہ جو شعر جو اقبال نے کہا یہ بالکل اس کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ جو عقیدہ توحید کی دین ہے کہ انسان ساری کائنات کو انسان اپنا دیس سمجھتا ہے, کیونکہ مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے ساری کائنات کا, اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رسول ہیں ساری کائنات کے. وہ رب العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. تو رب العالمین کا عبد بندہ اور رحمت العالمین کا غلام, وہ اس ساری کائنات کو اپنا دیس سمجھتا ہے. اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. تو جو اس کی آفاقیت کی بات ہے وہ ایک الگ ہی شان ہے, اس کی تنگ نظری سے دور ہو جاتا ہے, کینوس وسیع ہو جاتا ہے. تیسری خوبی جو ہے کہ جب بندہ عقیدہ توحید پر کاربند ہوتا ہے, اس کے قلب و ذہن میں یہ راسخ ہوتا ہے, تو پھر انسان کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ شفقت اور ہمدردی والا ہو جاتا ہے. پھر وہ تکبر سے دور ہو جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یہ ساری مخلوق میرے رب کی بنائی ہوئی ہے, یہ میرے رب کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, تو میں نے اس مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا. خالق الناس بخلق حسن, میں نے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے. یہ اچھے اخلاق جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب بندہ جو توحید کا عقیدہ ہے اس کو مضبوطی سے اختیار کرتا ہے تو بندہ بندوں کے حق میں اچھا ہو جاتا ہے. اچھا تو تھا ہی, بندوں کے حق میں اچھا ہو گیا. پھر یہ عقیدہ توحید انسان کے اندر تواضع اور انکسار پیدا کرتا ہے. یہ تواضع اور انکسار بھی انسان کی جو اخلاقی خوبیاں ان میں سے ایک عظیم خوبی ہے. تواضع انکسار ہونا, ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا, متواضع ہونا عقیدہ توحید کی دین ہے کہ بندہ جب یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے, یہ میرا کمال نہیں ہے, اللہ جب چاہے مجھ سے چھین لے. تو جب بندہ نعمتوں کو دیکھتا ہے تو خالق نعمت کے حوالے سے دیکھتا ہے, اپنے حوالے سے نہیں دیکھتا, تو پھر وہ اپنے نفس پہ پھولتا نہیں ہے اور ہر آن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کے حضور لرزاں و ترساں رہتا ہے کہ اللہ مجھ سے چھین نہ لے. یا واجد یا ماجد لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی, اے میرے مالک یہ نعمت جو تو نے مجھے عطا فرمائی مجھ سے دور نہ فرما. اور پھر انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ دیکھتا ہے کہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے میں اس میں اللہ کی دوسری مخلوق کا حصہ بھی نکالوں تو وہ ان کے بھی کام آتا ہے. پھر اس عقیدہ توحید کی دین ہے تقوی, پرہیزگاری, کہ انسان جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو انسان عمل صالح کرتا ہے, انسان برے کام سے دور رہتا ہے, وہ بھی اس عقیدہ توحید کی دین ہے. تو یہ جو عقیدہ توحید کے انسانی کردار اور اخلاق پہ اثرات ہیں وہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ بیان کیے جاتے رہے پورا پروگرام ختم ہو جائے, بیان کیے نہیں جا سکتے. جی بالکل خود مستقل ایک موضوع ہے, ہم نے اشارتاً کچھ باتیں اشارتاً کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں بنیادی طور پر یہ دیکھا جائے تو عقیدہ توحید جو ہے اس کے کتنے گہرے اثرات ہیں انسان پر. اگر اس کو قبول کرتا ہے تو پھر کتنی صفات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جن کے حوالے سے مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمایا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عقیدہ توحید رکھنے والے خوشبخت ہیں, کائنات کے خوشبخت ترین لوگ ہیں, کیونکہ کہنے والے نے یوں بھی کہا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, ممکن نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. ایک مختصر سا وقفہ ہے, اس کے بعد ایک انتہائی اہم سوال میں پیش کروں گا. علامہ صاحب کی خدمت پہ ہمارے ساتھ رہیے گا. سر مقدم ہے قرآن اور تصور توحید. آج موضوع ہے بہت ہی خوبصورت موضوع, ایسا موضوع کہ جس پر دل چاہتا ہے کہ علماء حضرات کلام کریں اور ہم سنیں, اپنی بھی اصلاح کریں
اور اپنے سے متعلق جتنے لوگ ہیں انہیں بھی یہ پیغام دے کہ عقیدہ توحید کتنا خوبصورت عقیدہ ہے کہ انسان کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، نکھارتا ہے۔ اب صرف یہ اخلاق و کردار نہیں بلکہ تمدن کی ترقی پر بھی اس کے بڑے گہرے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی، تمدنی ترقی کے حوالے سے میں چاہتا ہوں عقیدہ توحید کے کیا اثرات ہیں، اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً ایک انفرادی سطح پر جو اس کے اخلاق پہ، انسان کی زندگی پہ اثرات رونما ہوتے ہیں، بڑی خوبصورتی سے اس کو مفتی صاحب نے بیان فرمایا۔ ایک فرد سے ہی معاشرہ ترتیب بالکل ایسے ہی، ایک فرد سے معاشرہ بنتا ہے تو اس معاشرے سے تہذیب جنم لیتی ہے، تمدن کا ظہور ہوتا ہے، تہذیب جنم لیتی ہے۔ بالکل ایک تہذیب اور تمدن میں جو جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ان کی بنیاد اس معاشرے کے لوگوں کا عقیدہ ہی ہوتا ہے۔ وہ جس طرح کے نظریات کے حامل ہیں، جس طرح کے عقیدے کے حامل ہیں، وہی چیز اسی کا عکس، اسی کا ظہور آگے ان کی تہذیب میں ہوگا، ان کے معاشرے میں ہوگا، ان کے تمدن میں ہوگا۔ عقیدہ توحید جہاں ایک فرد کو چمکا دیتا ہے وہیں ایک تہذیب کو بھی عالمگیر تہذیب بناتا ہے۔ ایسے ہی عقیدہ توحید ایک تہذیب کو بھی کامل کرتا ہے، اس کو بقا عطا کرتا ہے، اس کو دوام عطا کرتا ہے، اس کو جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان سے دور کرتا ہے اس تہذیب سے۔ سب سے بنیادی چیز تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک خدا کے ماننے والوں کی جب تہذیب رونما ہوتی ہے تو اس میں فکری وحدت ہوتی ہے۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھانے والے نہیں ہوتے، وہ ایک ہی در پہ جھکنے والے سبحان اللہ، جن کا در ایک ہے، جن کا گھر ایک ہے، جن کی وہ پکارتے ایک ہی رب کو ہیں، عبادت ایک ہی رب کی کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو جن کی فکری وحدت اس طرح کی ہو تو معاشرے کے اندر کیا اکائی ہوگی، معاشرے کے اندر کس طرح اتفاق ہوگا، معاشرے کے لوگوں کی ذہنی سطح کس طرح ایک پلیٹ فارم پہ ہوگی۔ اسی لیے ملت اسلامیہ کو جسد واحدہ کہا گیا، جسد واحد اسی لیے کہا گیا ہے جو توحید پر قائم ہے۔ ہاں، وہ ایک ہی خدا کو ماننے والے، اسی کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، سب ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں، سب ایک ہی روزہ رکھ رہے ہیں، سب ایک ہی زکوٰۃ دے رہے ہیں، جیسے جیسے ان کا رب ان سے چاہ رہا ہے وہ ویسے ویسے کر رہے ہیں۔ تو اس سے ایک فکری وحدت کے ساتھ عملی وحدت اور معاشرے کے اندر وہ اتفاق و اتحاد، وہ ملنساری، وہ جنم لیتی ہے۔ اچھا، دوسری چیز آپ نے جیسے ترقی کی بات کی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص اگر علیاذ باللہ بندر کو خدا مانتا ہے تو کیا وہ بندر کو خدا مان کے بندر پہ کبھی تحقیق کرے گا؟ لا حول ولا قوة۔ بندر تو بندر ہی ہے۔ بندر، ایک شخص سورج کو خدا مانتا ہے تو کیا وہ سورج پہ کوئی تحقیق کرے گا؟ چاند کو خدا، بھئی خدا پہ تو تحقیق نہیں ہوتی نا، تحیر ہو سکتا ہے، بھئی سورج تحقیق تو نہیں ہوگی، تحقیق نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جو رب کو اپنا خدا مانتے ہیں، رب ان سے کہتا ہے مجھ پہ تحقیق نہیں کرو، میری مخلوق پہ تحقیق کرو۔ تو ترقی عقیدہ توحید میں ہے کہ ایک خدا کو مانا، اب بندروں پہ بھی تحقیق کرو، یہ مخلوقات ہیں، تمہاری جیسی چیزیں ہیں، یعنی کائنات میں، تو آپ ہر چیز پر آپ اپنے علم کی، اپنے عقل کی، اپنے شعور کی روشنی آپ ڈالیں، ہر چیز کی۔ تو ترقی آپ کو عقیدہ توحید یہ بتاتا ہے کہ آپ چاند پہ بھی کمند ڈالیں، آپ سورج کی کہکشاؤں تک بھی پہنچیں، آپ ایک انسان انہی چیزوں کو، اپنی جیسی چیزوں کو خدا بنا کے بیٹھ جائے، اس کی تہذیب میں کیا تحقیق ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ ترقی اس تہذیب میں ہوگی جو ایک خدا کے ماننے والے ہوں گے، اور وہ عقیدہ توحید ان کو بتائے گا کہ ہم نے کائنات میں جو بنایا ہے تمہارے لیے بنایا ہے۔ ہم نے کسی ایک چیز کو ایسے نہیں بنایا کہ ایک چیز معبود ہو گئی اور ایک چیز جو ہے وہ عابد ہو گئی۔ کائنات میں ہر چیز تمہاری خادم بنا کے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ہم نے کائنات میں جو کچھ بنایا ہے وہ تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ توحید ہی ہے جو معاشرے پر اس طرح کی فکری اور وہ خودداری انسان کے اندر پیدا کرتا ہے کہ وہ ساری کائنات کو، ساری مخلوق کو اپنے سامنے اس کی حقیقت کے ساتھ دیکھ لیتی ہے، وہ تہذیب، وہ معاشرہ۔ اور دیگر معاشروں میں آپ قدیم تہذیبوں میں اٹھا کر دیکھ لیں، ایک وقت تھا ان کا وجود تھا، پھر وہ وجود ختم ہو گئے۔ آپ اپنے ساتھ دیگر جو ہمارے آج کے زمانے میں موجود تہذیبیں ہیں جو عقیدہ توحید سے دور ہیں اور در در پہ جھکنے والے، ان میں آپ دیکھیں گے کئی توہمات ہیں،
کہیں پر ان میں جو ہے وہ بدعات ہیں، کہیں پر ان میں جو ہے وہ طرح طرح کی خرافات ہیں. کوئی ایک راستہ ان کے پاس ہے ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی کو پرفیکٹ انداز میں گزار سکے، کیونکہ ایک در پہ وہ جھک. تو عقیدہ توحید تہذیب کے اندر ترقی بھی پیدا کرتا ہے، علم و شعور بھی پیدا کرتا ہے، انہیں توہمات سے بھی دور کرتا ہے، انہیں بدعات سے بھی دور کرتا ہے، اور علم کی روشنی سے. اور پھر عقیدہ توحید کی جو سب سے پہلی چیز میں نے بنیادی ذکر کی تھی کہ ایک فکری وحدت انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور سارے لوگ ایک نقطہ نظر پہ آ کے اس معاشرے میں ایک خدا کو اپنا معبود بنا کے. تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ فرعون نے بھی اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، مٹا دیا گیا. تو زمین میں خدا بننے کی کوشش نہ کرو. اگر تم نے اپنی تہذیب کو خوبصورت رکھنا ہے تو وہ ساری صفات جو مفتی صاحب نے بھی ابھی ذکر کی، تواضع، انکساری اور تمام اخلاقیات کے ساتھ اس تہذیب کا حصہ بنو. جو لازمی نتیجہ ہیں عقیدہ توحید کو ماننے کے، ہم نے اس پر باتیں تو بہت کی ہیں، لیکن آج آپ معاشرے میں دیکھ لیں، ایک انسان اگر کہتا ہے کہ میں چودھری ہوں اور تم کسان ہو، ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں وڈیرا ہوں تم ہاری ہو، کوئی کہتا ہے میں برہمن ہوں اور تم اچھوت ہو، میں برہمن ہوں تم شودر. یہ جو ہے یہ نا، اب دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی اگر یہ چیز ہے تو انہیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہمارے عقیدہ توحید کے اثرات ہماری تہذیب، ہمارے افراد اور ہمارے معاشرے پہ لاگو ہو رہے ہیں. تو اس لیے صرف اس کے نتائج یا اس کی تہذیبی اثرات کو جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ عملی زندگی میں اس عقیدہ توحید کے اثرات و ثمرات لانا ضروری ہے. البتہ یہ بات ہے کہ کمیاں کوتاہیوں کے باوجود عقیدہ توحید کے ماننے والے اب بھی دنیا میں تمام تہذیبوں سے منفرد ہیں. پاکیزگی میں، اخلاق میں، اپنے تمام معاملات میں، اپنے نظریات میں ان کی کتاب محفوظ ہے، ان کے نظریات واضح ہیں، وگرنہ دیگر لوگ نہ اپنے نظریات پہ مطمئن ہیں. خودکشیوں کا ریشو آپ دیگر مذاہب میں دیکھ لیں، مذہب اسلام میں دیکھ لیں. بہرحال اس کے اثرات و ثمرات آج بھی دنیا میں سب سے مختلف. بہت عمدہ. اچھا، بہت ہی اچھے انداز میں علامہ صاحب نے اس سوال کا جواب عنایت فرمایا. فکری توحید جو ہے نا، ایک فکری طور پر یکجا ہو جانا، یعنی کہ کسی بھی رنگ و نسل کا شخص ہو، کسی ملک میں رہنے والا فرد ہو، اگر آپ اس کو دیکھیں گے مسلمان ہوگا، اور حرمین طیبین میں جب ایسے بہت سے مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں تو پھر اس کے کلمہ اس کا ایک ہی نظر آئے گا، عبادت وہ ایک ہی رب کی کرتا ہوا نظر آئے گا، تسبیح وہ ایک ہی رب کریم کی کر رہا ہوگا، کتاب قرآن کریم وہ ایک ہی رب کا بھیجا ہوا کلام پڑھ رہا ہوگا. یہ ایک یگانگت ہے، ایک ملت واحدہ ہونے کا ایک تصور ہے جس کو پیش کیا گیا. بہت اچھی بات. اچھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ کمپیریٹیو ریلیجن کس سے متعلق ایک سوال ہے کہ مذاہب عالم کے تناظر میں اگر ہم عقیدہ توحید کی اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو کچھ اشارہ. دیکھیں، مذاہب عالم بنیادی طور پر اگر ہم ان کو کلاسیفائی کریں تو یہ دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک قسم ہے مذاہب عالم کی آسمانی مذاہب، اور دوسری قسم ہے غیر آسمانی مذاہب. تو آسمانی مذاہب جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے عقیدہ توحید پر کاربند رہے ہیں. آسمانی کسی بھی آسمانی مذہب کا عقیدہ توحید کے بغیر تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دین اگر ایک عمارت ہے تو اس کی پہلی اینٹ عقیدہ توحید ہے. تو آسمانی مذاہب جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں سب کی پہلی اینٹ عقیدہ توحید ہی ہے، سب کے سب عقیدہ توحید کو مانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جو پچھلے آسمانی مذاہب تھے ان کے اندر بعد والے لوگوں نے تحریفات کر دی، یہودیوں نے تحریف کی، عیسائیوں نے تحریف کی، تو وہ جو جس کی قرآن مجید فرقان حمید نے پرزور انداز میں مذمت کی، کنڈیم بھی کیا، جیسے بعض یہودیوں نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو معبود مان لیا، اللہ مان لیا، اللہ کا بیٹا مان لیا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، بعضوں نے خدا مان لیا. ان نظریات کی یہ جو اس طرح کے شرک ہیں، یہ جزوی جو شرک تھے، ان جزوی شرکوں کی بھی قرآن نے تردید کی، احادیث کے اندر بھی تردید کی گئی، اور کلی شرکوں کی بھی تردید کی گئی. تو آسمانی مذاہب اپنی اصل میں تو سارے کے سارے عقیدہ توحید پر قائم تھے، شرک سے دور تھے بھی اور دور کرنے والے بھی تھے. بالکل.
شرک کچھ تھے اپنی اصل کے اندر آسمانی مذاہب سارے کے سارے، لیکن اس وقت جو مذہب اسلام ہے یہ بالکل کما حق ہو عقیدہ توحید پر ہے ماننے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا، باقی مذاہب کے اندر بہرحال جو ہے وہ شرک کی علامات اور دیگر چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی بعض لوگ اب بھی ایسے موجود ہیں کہ جو شرک سے بچے ہوئے ہیں۔ کفر الگ چیز ہے، شرک جو ہے کفر کا سب سے آخری درجہ ہے شرک جو ہے۔ تو میں شرک کی بات کروں، کفر تو بہرحال جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا آخری رسول نہیں مانے گا وہ کافر ہے، چاہے کسی بھی آسمانی مذہب کا ماننے والا ہو اس وقت۔ لیکن میں شرک کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے اب بھی دیگر آسمانی مذاہب میں موجود ہیں کہ جو شرک نہیں کرتے، اللہ کو معبود بھی مانتے ہیں اور ایک بھی مانتے ہیں، اگرچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے، چونکہ اس پر ایمان نہیں لا رہے تو اس لیے وہ ہیں کافر ہی۔ اگر اس پر بھی ایمان لے آئیں تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو کیا بات ہے، ہمارے بھائی ہو جائیں گے۔ اچھا یہ تو بات تھی آسمانی مذاہب کی، اب آ جائیں غیر آسمانی مذاہب۔ غیر آسمانی مذاہب کے اندر جو ہے وہ شرک بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے غیر آسمانی مذاہب جو ہے وہ پھل پھول نہیں سکے، بلکہ آسمانی مذاہب والوں پر بھی جب کبھی ادبار آیا ہے، نکبت آئی ہے، تنزل اور پستی آئی ہے تو وہ شرک کی نحوست کی وجہ سے بالکل ایسا ہی ہے، اور ترقی جو ہوئی ہے وہ عقیدہ توحید کی دین ہے، عقیدہ توحید کی دین ہے، اس کی برکات ہے اپنی، اور شرک کی نحوست ہے، پستی ہے، تنزلی ہے۔ اب ادھر جو غیر آسمانی مذاہب ہیں ان کے اندر بھی اگر آپ تھورلی ان کا گہرائی کے ساتھ بنظر غیر مطالعہ کریں گے تو یہاں بھی آپ کو ان کی بنیادی کتابوں کے اندر ایسی عبارتیں بہرحال مل جائیں گی جو کہیں نہ کہیں عقیدہ توحید کی روشنی سے منور ہوں گی۔ اگرچہ غیر آسمانی مذاہب جو ہے وہ شرک والے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی کہیں کہیں عقیدہ توحید کی کرنیں موجود ہیں، کیونکہ علم والے جو ہوتے ہیں وہ علم والے آخر اس تک پہنچتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ چونکہ غیر آسمانی مذاہب میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کا واسطہ بیچ میں نہیں ہے، وہ واسطہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اصل خالص توحید تک نہیں پہنچ پائے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ تو جنہوں نے عقل کو منزل بنایا تو وہ عقیدہ توحید تک پہنچتے پہنچتے رہ گئے، قریب پہنچ گئے تھے۔ اگر جو ہے وہ یہ انبیاء اور رسول کی انہیں وہ وراثت ہاتھ آ جاتی تو وہ اصل توحید تک پہنچ جاتے، وہ اصل توحید سے جو محروم رہے تو وہ اس عقل کو منزل بنا لینے کی وجہ سے محروم رہے۔ اسی لیے وہ اقبال نے کانٹ کے لیے کہا تھا نا، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس کو سمجھاتا کہ مقام کبریا کیا ہے۔ تو وہ جو وہاں لیکن روشنی بہرحال ہمیں وہاں بھی کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جاتی ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کے سبب ظاہر ہے موضوع بڑا ہے، لیکن اس موضوع کا سمجھ لیجئے کہ دیباچہ آج پیش کیا گیا، یعنی کہ یہ جو موضوع ہم نے اختیار کیا بہت بڑا موضوع ہے، بہت وسعت ہے اس موضوع میں، تو اس کا دیباچے کے طور پر آج کا پروگرام پیش کیا گیا کہ جس میں اہمیت اور حقیقت اور پھر اخلاق و کردار پر عقیدہ توحید کے اثرات، پھر تمدنی ترقی میں جو اس کے اثرات ہیں، پھر مذاہب عالم کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو عقیدہ توحید کی جو اہمیت ہے، تو اس کے حوالے سے دونوں اسکالرز نے بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا۔ مفتی صاحب کی آمد کا بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ تشریف لائے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔